یقین کریں دل چیر دیا ہے صرف ان الفاظ نے کہ کیا کیا ہو گیا ہے اس حکومت کو۔ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، اور کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ جو الفاظ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست کے پوری کرنا ریاست کے لیے ناممکن ہوتی ہیں، اس میں ہماری سوسائٹیز جو ہیں، جس میں سول سوسائٹی ہے، دوسری سوسائٹیز ہیں، ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوستو، میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے، اور اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے، ویڈیو دکھانے سے پہلے میں عمران خان کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم کراچی کا کام بند ہے، تعمیر رکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جیل میں ہوں۔ یار، شوکت خانم ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر ایک کو ماں کی طرح پیار کرتا ہے، ماں کی طرح نگہداشت کرتا ہے، ماں کی طرح اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ وہ ادارہ، اس ادارے کا ایک ہاسپٹل بند ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ترقیاتی کام اس کے بند ہیں، جو اس کی تعمیر ہو رہی ہے وہ رک گئی ہے۔ کس وجہ سے رک گئی ہے؟ کہ اس کے پاس فنڈنگ نہیں آ رہی۔ فنڈنگ کیوں نہیں آ رہی؟ کہ عمران خان جیل میں اس وقت موجود ہے۔ میں صرف آپ کو ایک ویڈیو دکھا دوں، اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر لمبی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، تو یہ ذرا آپ پہلے ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا معاملہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف 1 منٹ کی ویڈیو آن ہو جائے تو پھر میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی یہی چیزیں بتائی گئی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس ویڈیو کی اس کرب کو، اس احساس کو سن لیں، اس چیز کو آپ سن لیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ مانیں گے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک فیملی کی ویڈیو ہے، چل نہیں رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ اچھا، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کو۔ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب میں ہوں، یہ میری فیملی ہے، میری وائف ہے، اور اس وائف کا یہ ایشو ہے کہ ایشو کیا ہے جی اس کا، کہ وہ شوکت خانم سے علاج کروا رہی تھی، اور شوکت خانم سے علاج کروانے کے بعد اس کا جو سارا سسٹم چلا، تو اس کی صحت، جی یہ ویڈیو چل گئی ہے، یہ دیکھیں آپ۔ ماشاءاللہ کینسر جیسے موذی مرض کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کا کینسر کو شکست دی ہے، اور یہ ہے اس وقت یہودی ایجنٹ اور غدار وطن کا عظیم شاہکار شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر، جس میں ہم قسم کرسی کے عالم میں آئے، اور اس نے نہ ایک شفیق ماں کی طرح ہماری ڈھارس بندھائی، بلکہ 7 سال تک ہمیں کسی بھی تکلیف کا احساس تک نہ ہونے دیا، اور ہر ہمہ وقت ڈاکٹر، نرسز، ہر ایک ایسی لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں آ گئے۔ اور میری مسز جو کہ کینسر کی سیکنڈ بی سٹیج پر تھی، الحمدللہ آج اس ہاسپٹل سے صحت یاب ہو چکی ہیں، اور آج ہسپتال نے 7 سال بعد ان کو ڈسچارج کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمران خان کی سختیاں دور فرمائے اور اس ہسپتال کو رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، جنہوں نے پچھلے 7 سال ماشاءاللہ کینسر جیسے موذی مرض کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کا کینسر کو شکست دی ہے، اور یہ ہے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی میں آپ کو ہزاروں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، اس طرح کی آپ کو ہزاروں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں کہ جو شوکت خانم سے
فری آف کاسٹ علاج کرواتے ہیں، اور ان کا علاج یہ نہیں کہ ایک پیسے دے کر بیڈ پر لیٹا ہوا ہے تو اس کے بالکل ساتھ والے بیڈ کے اوپر وہ بچہ یا وہ شخص لیٹا ہوگا جس کا علاج فری میں ہو رہا ہے۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شوکت خانم، میرا دل جو چیرا عمران خان کے ان الفاظوں نے کہ میں جیل میں ہوں اس لیے شوکت خانم کراچی کا کام جو ہے وہ رک گیا ہے، تو ان الفاظ نے دل چیر دیا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ شوکت خانم کو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ فنڈنگ کر سکیں وہ فنڈنگ کریں۔ ریاست ہر ایک چیز کی پوری نہیں کر سکتی مطالبات، یہ جو اس وقت چل رہا ہے کہ علاج ریاست پورا کر دے گی، نہیں کر سکتی، اس لیے ہم سول سوسائٹیز کا کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس میں امداد کرنا۔ اور عمران خان نے ایک شوکت خانم بنا کر پاکستان کے اوپر نہیں، انسانیت کے اوپر احسان کیا ہے، اور اس احسان کو ہمیں ماننا چاہیے، اور اس احسان کے بدلے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو ہمیں عمران خان کی جو شوکت خانم ہے اس کو فنڈنگ مزید زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم عمران خان کے اس کیونکہ اس شوکت خانم سے عمران خان کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ عمران خان نے اس شوکت خانم سے 1 روپیہ حاصل نہیں کرنا، ہاں اسے دعائیں ضرور ملنی ہے کہ شوکت خانم نے ایک عمران خان پیدا کیا، اور اس نے اس ملک کے اندر لاہور کے اندر سب سے پہلے شوکت خانم بنایا، پھر پشاور میں جا کر بنایا، اب وہ کراچی میں بنا رہا ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں بھی بنائے، اور وہ آزاد کشمیر میں بھی بنائے، اور وہ پاکستان کے ہر صوبے میں مطلب کہ بلوچستان میں بھی بنائے، تاکہ پاکستان کے ہر صوبے میں کینسر کا علاج فری میں ہو سکے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ کینسر ہاسپٹل کے اندر، شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر علاج کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اگر کوئی شک میں ہے تو وہ کینسر ہاسپٹل کا وزٹ کر سکتا ہے۔ میری آپ سے دست بستہ درخواست ہے کہ شوکت خانم کی فنڈنگ مزید زیادہ کریں، جو نہیں کرتے تھے وہ بھی کریں، جو کرتے تھے وہ اس کو اپنی فنڈنگ ڈبل کریں۔ اگر کوئی 1 روپیہ دیتا تھا تو اب وہ 2 روپیہ دے دے، اگر کوئی 2 دیتا تھا وہ 4 روپے دے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے، تمام پاکستانیوں سے، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر رہا ہوں دست بستہ کہ آپ شوکت خانم کو فنڈنگ مزید کریں، تاکہ شوکت خانم میں غریبوں کا علاج ہو سکے۔ ریاست ہر کسی کا علاج نہیں کروا سکتی۔ اس ہاسپٹلز میں آپ جا کر دیکھ لیں، لاہور کے، اب میں ہاسپٹلز کی بات کر لوں، جناح میں دیکھ لیں، سروس میں دیکھ لیں، میو میں دیکھ لیں، جرنل میں دیکھ لیں، یہ 4 ہاسپٹلز ہیں، ان میں ایک بیڈ کے اوپر 4 4 5 5 مریض بچے پڑے ہوئے ہیں، بڑے ایک بیڈ کے اوپر 2 2 پڑے ہوئے ہیں، جو بیڈ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ کے لیے سٹول پڑا ہوتا ہے، اس سٹول کے اوپر لوگ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں۔ خدا را، خدا را، شوکت خانم کی فنڈنگ جتنی آپ کرتے تھے اس سے ڈبل کرنا شروع کر دیں۔ شوکت خانم ایک غریبوں کا سہارا ہے۔ آپ نے سنا اس ویڈیو میں بھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شوکت خانم نے اس طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا جیسے ماں اپنے بچے کو ٹریٹ کرتی ہے۔ تو یقیناً شوکت خانم ایک ماں ہے اور اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہی ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔